9ویں صدی عیسوی محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے علمی کارناموں کی صدی ہے، جس نے علم ہندسہ اور الجبرا کے میدان میں وہ کارنامے انجام دیے جس سے دنیا آج تک فیض یاب ہو رہی ہے۔ اور یہ الخوارزمی ہی تھا جس نے اپنی نگرانی میں جغرافیہ دانوں کی ایک ایسی ٹیم تشکیل دی جس نے دنیا کا پہلا مکمل نقشہ ترتیب دیا۔ یہ تمام کارنامے عباسی خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں قائم کیے جانے والی بیت الحکمہ میں سر انجام دیے گئے، اور یہی وہ سوچ تھی جس کی وجہ سے خلافت عباسیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت تھی۔ 10ویں صدی میں پیدا ہونے والے مسلم سائنسدان ابن الہیثم، جن کی کتاب المرازین نے ایک نئے علمی انقلاب کو جنم دیا، اور یہی وہ قابل فخر سائنسدان تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انسانی آنکھ کس طرح کام کرتی ہے۔ اور یہ ابن الہیثم ہی تھے جنہوں نے 1000 سال پہلے کیمرہ ایجاد کیا۔ ابن الہیثم کی علمی خدمات کو سراہتے ہوئے چاند پر موجود ایک گھڑے کو ابن الہیثم کے نام سے منسوخ کیا گیا۔ 10ویں صدی عیسوی، تاریخ میں ڈوبی ساری دنیا اور علم کے چراغ روشن کرتے ہوئے مسلمان۔ بخارا میں پیدا ہونے والا ابو علی سینا، جس نے میڈیکل سائنس کے شعبے میں ایک ایسی کتاب لکھی جو تقریباً 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ یہی وہ دور تھا جب سلطنت فاطمیہ نے مراکش میں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کی، اور دنیا بھر سے طالب علم حصول علم کے لیے وہاں آتے تھے۔ 4ویں صدی عیسوی، جب دنیا کے ایک مسلمان سائنسدان کے ذریعے پتہ چلا کہ زمین نہ صرف اپنے مدار میں گھومتی ہے بلکہ سورج کے گرد بحر گردش میں بھی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہے، مگر علم کی راہوں پر روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز گھوم رہا تھا۔ ایک عظیم سائنسدان اور تاریخ دان ابو ریحان البیرونی کا نام۔ 13ویں صدی عیسوی، خراسان کے علاقے توس میں پیدا ہونے والا نصیر الدین توسی، جنہیں جدید دنیا نے سب سے زیادہ ریاضیات اور فلکیات قرار دیا۔ نصیر الدین توسی، جنہوں نے ہلاکو خان جیسے جنگجو کو بھی سب سے پہلا رصد خانہ بنانے پر مجبور کر دیا۔ حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، ملک اور شہر میں ہر طرف دہشت کا دور کیوں نہ دورا ہو، جب تک مسلمانوں نے علم کا علم بلند رکھا، دنیا پر حکمرانی کی۔ اور ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ یہی وہ عمل تھا جس نے تلوار سے خون ریزی پھیلانے والے منگولوں کو قلم چلانا سکھا دیا اور دنیا کی سب سے عظیم سلطنت قائم کی۔ جب ترجیح ہو تعلیم تو مقدر بن جاتی ہے ترقی۔ اسی لیے تو پہلا فقرہ اقرا